السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک کافی مشہور اور کچھ لوگوں کے لیے شاید چونکا دینے والی نظم تصوف پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، یہ نظم ان کی کتاب ضرب کلیم میں ہے اور اس کا تجزیہ ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس نظم میں اقبال براہ راست صوفیہ سے بات کر رہے ہیں، کہیں تنقید ہے، کہیں کچھ گزارشات ہیں۔ جی ہاں، اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال روحانیت اور جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان میں کیا تعلق دیکھتے تھے، خاص طور پر ان صوفیہ کے حوالے سے جو کہہ لیں کہ اپنی ہی کیفیات میں مگن رہتے ہیں۔ اور یہ بات دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ اقبال خود تو مولانا رومی کے آپ کہہ سکتی ہیں مرید تھے، ان سے گہری عقیدت تھی۔ صحیح کہا، تو یہ تضاد نہیں بلکہ ایک خاص رویے پر بات ہے۔ جی، ایک مخصوص طبقے یا رویے پر تنقید ہے۔ تو نظم شروع کیسے ہوتی ہے؟ آغاز ہی کافی براہ راست ہے نا؟ بالکل، وہ ان صوفیاؤں کو جیسے جھنجھوڑ رہے ہیں جو مراقبوں میں گم ہے، جبکہ باہر ان کی قوم، ان کا معاشرہ وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ہاں، جیسے ویڈیو میں بھی ذکر تھا کہ آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ غلام بن چکے ہیں، یا شہر جل رہا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ جی، یہ ایک طرح سے غفلت سے جگانے کی کوشش ہے۔ اقبال یہاں دو بہت گہری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں: حکمت ملکوتی، اچھا، یعنی فرشتوں کی دنیا کا علم، آسمانی دانش، اور علم لاہوتی۔ لاہوتی وہ کیا ہے؟ وہ بلند ترین روحانی مقام جہاں انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، ذات باری تعالیٰ سے وصال پاتا ہے۔ اوہ، بہت اونچی بات ہے۔ جی، لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بلند پایا علوم بھی، یہ روحانی معراج بھی، اگر امت کے کسی کام نہیں آتی، اگر یہ ملت کے مسائل کا حل نہیں بنتی، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مشہور مصرع ہے نا، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر ملت کی تکلیف کا علاج ان علوم میں نہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ بالکل، وہ اس روحانیت کو چیلنج کر رہے ہیں جو معاشرے سے، اس کے دکھ درد سے کٹ جائے۔ تو پھر وہ موازنہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں جن کی روحانیت صرف ذاتی نہیں تھی، وہ میدان عمل میں نظر آئی۔ حق کے لیے جد و جہد، قربانی۔ جی، ان کے نزدیک روحانیت اور عملی زندگی یہ الگ الگ نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، پھر وہ ذکر و فکر اور مراقبوں کی بات کرتے ہیں، راتوں کی عبادت، ذکر نیم شبی۔ جی، اور یہاں بھی وہی شرط لگاتے ہیں کہ یہ سب ریاضتیں، یہ مراقبے اگر انسان کی خودی کو مضبوط نہیں کرتے، خودی اس کی حفاظت نہیں کرتے، تو یہ بھی بیکار ہے۔ تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ خودی اقبال کے یہاں بہت اہم ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ خودی تو جیسے اقبال کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اپنی ذات کی پہچان، اپنی اندرونی طاقت، عزت نفس، اپنی صلاحیتوں کا ادراک اور ان پر یقین۔ اچھا، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ کو کوئی روحانی سکون مل جائے یا کوئی خاص کیفیت طاری ہو جائے، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اس عبادت نے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرأت پیدا کی، آپ کے کردار کو اتنا مضبوط بنایا کہ آپ معاشرے میں حق بات کہہ سکیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ بالکل، کمزور کا ساتھ دے سکیں۔ اگر راتوں کے سجدے آپ کو دن میں ایک بزدل یا بے حس انسان ہی رہنے دیتے ہیں تو اقبال کے نزدیک ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو گویا عبادت کا اثر آپ کے عمل میں، آپ کے کردار میں نظر آنا چاہیے، وہ آپ کو نہیں کہنے کی طاقت دے جہاں نہیں کہنا ضروری ہے۔ جی ہاں، وہ جسے قوت لا کہتے ہیں، یعنی باطل کو رد کرنے کی طاقت۔ اگر عبادت یہ تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی۔ واضح ہو گئی بات۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اقبال صرف روحانیت نہیں، عقل پر بھی بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ اس عقل پر بھی ایک طرح سے تنقید کرتے ہیں جو ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہے، کائنات کے راز کھول رہی ہے، لیکن اگر وہ انسان کے اپنے اندر کے جذبات سے، احساسات سے، دل کی دنیا سے بے خبر ہے تو وہ ادھوری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر عقل دل کی اندرونی کشمکش جو چھپی ہوئی ہلچل ہے اس میں شریک نہیں تو اس کی ساری سائنسی ترقی بھی کچھ نہیں۔ ہاں، یہ اقبال کا وہ مشہور توازن والا نقطہ ہے، عقل اور عشق کا توازن۔ عقل اور عشق۔ عقل علم دیتی ہے، سمجھ بوجھ دیتی ہے، تجزیہ سکھاتی ہے، لیکن عشق، جسے آپ شدید جذبہ کہہ لیں، لگن، کسی مقصد سے گہری وابستگی،
دل کی آواز، وہ زندگی کو معنی دیتا ہے، وہ تجربے کی گہرائی دیتا ہے، وہ عمل پر ابھارتا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ عقل اور عشق لڑے نہیں، دوست بن جائیں، علم اور جذبہ ساتھ ساتھ چلیں۔ بالکل، جیسے ویڈیو میں احمد جاوید صاحب کا حوالہ تھا کہ عقل بھی اکثر انہی چیزوں کی طرف جاتی ہے جنہیں دل پہلے ہی قبول کر چکا ہوتا ہے۔ گویا عقل کو بھی سمت کے لیے ایک محبوب کی، ایک مرکزی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صرف جان لینا کافی نہیں، محسوس کرنا، اس سے جڑنا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان خالی ایک مشین بن جائے گا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ وہ عقل جو صرف معلومات جمع کرے مگر دل سے نا آشنا ہو، وہ انسان کو ادھورا رکھتی ہے۔ حقیقی دانائی تبھی آتی ہے جب عقل دل کی بات سمجھے اور دل عقل کی رہنمائی میں چلے۔ اور پھر ایمان کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ جی، کیونکہ اصل کسوٹی، اصل معیار یہ ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ایمان صرف دماغ کی بات نہ ہو، صرف مان لینے کی بات نہ ہو، بلکہ اس کا اثر آپ کے دل پر ہو، اس میں وہ حرارت، وہ تڑپ پیدا ہو جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اور نگاہ؟ اور آپ کی نگاہ، آپ کا دیکھنے کا انداز بدل جائے، اس میں وہ بصیرت آئے جو صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھے، جو حال سے آگے مستقبل اور غیب کو بھی محسوس کرے۔ تو دل و نگاہ مسلمان ہونے کا مطلب عملی طور پر کیا ہوا؟ کردار میں کیا فرق آنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان صرف ایک عقیدہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ آپ کے عمل کا، آپ کے کردار کا حصہ بنے۔ مثلاً بہادری، سچ پر قائم رہنا، ظلم کے سامنے کھڑے ہونا، قربانی دینا، یہ صرف باتیں نہ ہوں بلکہ آپ کی شخصیت سے ظاہر ہوں، دل ان پر یقین رکھے اور آپ کا عمل ان کی گواہی دے۔ ورنہ وہ صرف دماغ میں محفوظ معلومات رہ جائیں گی۔ جی، ورنہ وہ مصلحتوں کا شکار ہو جانا، وہ تو آسان راستہ ہے۔ حقیقی ایمان تو مشکل راستوں پر چلنے کا نام ہے۔ یہ بات بھی بہت گہری ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات جو نظم میں ہے وہ یہ کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ شاید میری باتیں بکھری ہوئی لگیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری۔ وہ خود مان رہے ہیں کہ شاید یہ باتیں غیر منظم لگیں۔ تو اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ وہ اس پریشانی کا جواز بھی دیتے ہیں اور بڑی خوبصورت مثال سے کہتے ہیں، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صبح کی روشنی؟ جی، جیسے صبح کی روشنی کسی ایک نقطے سے نہیں نکلتی بلکہ ہر طرف بکھر کر پھیلتی ہے، تبھی تو وہ ہر طرح کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ آج کے مسائل بھی بہت پیچیدہ ہیں، کئی طرح کے ہیں، سماجی، نفسیاتی، معاشی، فکری۔ ان سب سے نمٹنے کے لیے کوئی ایک سیدھی لکیر والا علم کافی نہیں، ہمیں مختلف زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔ بالکل، بظاہر بکھرے ہوئے خیالات کو جوڑنا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں انٹر ڈسپلنری اپروچ کی دعوت ہے کہ مختلف علوم کی روشنی میں مسائل کو سمجھا جائے۔ جی ہاں، تنگ نظری سے نکل کر ایک وسیع النظری کی طرف آنے کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میری باتیں اس لیے بکھری لگتی ہیں کہ مسائل بھی بکھرے ہوئے ہیں اور ہر اندھیرے کے لیے الگ طرح کی روشنی چاہیے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اچھا، اور نظم کے آخر میں وہ پھر صوفیہ کی طرف آتے ہیں۔ جی، وہ واپس صوفیہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں آخر میں؟ ان کا ماننا ہے کہ صوفیہ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا ہوتا ہے، جن کے دل دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتے ہیں، ان پر ایک خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ یہ ذمہ داری کہ وہ صرف اپنی نجات یا اپنی روحانی کیفیات تک محدود نہ رہیں، بلکہ آگے بڑھیں، معاشرے میں حق کی آواز بنیں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ جی، اور صرف ذکر و فکر کی طرف نہیں بلکہ عمل، جد و جہد، تخلیق کی طرف رہنمائی کریں۔ یعنی صوفیاء کو صرف روحانی پیشوا نہیں بلکہ معاشرتی رہنما بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، اقبال چاہتے ہیں کہ ان کی روحانیت معاشرتی تبدیلی لائے، ان کے حلقوں میں صرف تسبیحیں نہ گھمائی جائیں بلکہ علم، ہنر، ایجادات، تخلیقی کاموں کی بھی بات ہو۔ جیسے ویڈیو میں بھی سوال اٹھایا گیا تھا احمد جاوید صاحب کے حوالے سے۔ جی، بہت اہم سوال تھا کہ قرآن وہی، حدیث وہی، ہم بھی وہی، تو پھر امت پیچھے کیوں رہ گئی؟ شاید اس لیے کہ وہ بعمل، بے لوث اور جرت مند روحانی رہنما کم ہو گئے جو مصلحت کا شکار نہ ہوں۔
اقبال کو صوفیہ سے یہی امید تھی کہ وہ اس خلا کو پر کریں گے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو جیت لیا وہ دنیا کے لیے نہیں بکے گا۔ بالکل، وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرے گا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اقبال کی نظم تصوف دراصل ایک پکار ہے۔ جی، کیسی پکار؟ ایک ایسی روحانیت کی طرف جو عمل سے جوڑی ہو، جو معاشرے کے دکھ درد کو محسوس کرے، جو انسان کی خودی کو بیدار کرے، اور جس میں عقل اور دل، علم اور جذبہ مل کر فرد اور ملت دونوں کی بھلائی کا باعث بنے۔ بہت خوب کہا۔ یہ صرف خانقاہ میں بیچنے کی نہیں بلکہ میدان عمل میں اترنے کی دعوت ہے۔ ذاتی نجات سے آگے بڑھ کر اجتماعی فلاح کی فکر ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے، سوچنے کے لیے، جی ضرور، کہ اقبال کے اس پیغام کی روشنی میں آج ہم اپنی ذاتی عبادات کو، اپنی روحانی مشقوں کو، اپنے ارد گرد کے جو مسائل ہیں، جو حرم کا درد ہے، اسے سمجھنے اور اس کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا ہماری روحانیت ہمیں اپنے ارد گرد کی ناانصافیوں سے، تکالیف سے جوڑ رہی ہے؟ چاہیے۔ بہت شکریہ اس گہری گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔